ناظرین، آج سال کا پہلا دن ہے اور ہم اپنے پروگرام تجزیہ کا آغاز اس نئے سال میں اس عزم اور اس ارادے سے کر رہے ہیں کہ ہم ملک خداداد کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ آج ہمارے پینل میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب اور محمد صبت الحسنین ایڈوکیٹ۔ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب، آج سال کا پہلا دن ہے اور ہم نے 2023 میں کیا کھویا، کیا پایا، اور نئے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجد بھائی بہت شکریہ۔ 2023 ملک و ملت کے لیے بہت ہی سخت ترین سال تھا، جس میں مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی، لا قانونیت بہت زیادہ رہی، اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو اسمبلیاں رہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت ہی مشکل حالات میں رہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ، اور پھر گندم نایاب ہو گئی، اور اس کی وجہ بھی سٹاکسٹ لوگ ہیں جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا۔ کھاد نہیں مل رہی تھی، چینی نہیں مل رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو نگران گورنمنٹ آئی انہوں نے کافی حد تک کنٹرول تو کیا، لیکن 31 دسمبر 2023 تک عوام مہنگائی کی چکی میں اسی طرح پستی رہی۔ اور جبکہ گزشتہ سال چیف آف آرمی اسٹاف نئے آئے، چیف جسٹس آف پاکستان نئے آئے، قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، اور بلکہ چند دن پہلے اسے توڑا گیا، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے۔ تو اس طرح ہم نے مشکل حالات میں وقت گزارا، اور اللہ کرے گا، میری اللہ سے دعا ہے کہ سن 2024 جو کہ آج پہلا دن ہے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان، اسلام، عالم اسلام اور پاکستانی قوم کے لیے یہ سود مند اور بہتر ثابت ہو۔ اور ساتھ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ 1 جنوری آج پہلا دن ہے سال کا، اور آج غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ہر گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے، یہ ہمیں ضرور آج تحفہ ملا ہے۔ جی ناظرین، نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی وابڈا نے ہمیں لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیا ہے۔ ہر 1 گھنٹے بعد جو ہے لائٹ آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اب گرمیوں میں تو یہ شیڈول چلیں وہ قابل معنی ہے کہ زیادہ جو ہے بجلی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں ہر گھنٹے بعد کی لوڈ شیڈنگ جو ہے عوام کے لیے وبال جان ہے۔ دوسرا، مہنگائی کا جو طوفان ہے اس نے بھی عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور ہم سب یہ امید کرتے ہیں، خاص طور پہ شامل نیٹ ورک جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے تمام اپنے سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے، اس امید کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس ملک خداداد پاکستان میں امن و آشتی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اور ہم جو ہے ہر ایک ادارے کے اندر نئی جو ہے اصلاحات لے کے آئیں گے۔ چلیں، یہ تو ہر ایک کی خواہش بھی ہے، اور ہر سال ہم جو ہے یہی دعائیں کرتے ہیں، یہی امید لے کے آتے ہیں، اور اس سال بھی ہماری یہی امید ہے۔ ہم جاتے ہیں اپنے پینل کے دوسرے مہمان محمد صبت الحسنین ایڈوکیٹ کے پاس۔ صبت الحسنین صاحب، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد ان امیدواروں کی طرف سے گلہ شکوہ سامنے آ رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر جو ہے ان کے والز سے پوسٹیں بھی لگ رہی ہیں کہ ہمیں RO آفس سے جو ان کا مسترد شدہ آرڈرز ہیں وہ موصول نہیں ہو رہے، وہ نہیں دیے جا رہے، ان میں دشواری ہے، ان میں رکاوٹ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ یہاں سے اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے الیکشن ٹریبیونل میں جانا ہے، وہاں پہ اپیل دائر کرنی ہے۔ اپیل دائر کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جس RO آفس نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں تو وہاں سے مصدقہ نقول چاہیے ہوگی۔ تو یہ کیا ایشو ہے؟ اس کا حل کیا ہوگا اگر یہ RO آفس سے ان کو مصدقہ نقول نہیں ملتی؟ اگر مل جاتی ہیں تو پھر یہ کہاں پہ پٹیشن دائر کریں گے، کہاں پہ کس ٹریبیونل میں جائیں گے؟ اور اس ٹریبیونل میں پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکے، اب یہ بھی خبر ہے کہ تجویز کنندہ اور جو تائید کنندہ ہیں ان پہ جو FIR ہوئی تھیں، ان میں جو گمنام تھے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، جیسا کہ چاندنی چوک مقدمہ میں کچھ ملزمان جو تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو بطور لائر، قانون دان، آپ اس میٹر کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی واجد بھائی، تھینک یو سو مچ۔
سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے 2-3 پارٹس میں کر دوں گا کہ پہلے حصہ میں آپ نے فرمایا کہ جو آر اوز کی جانب سے جو نقول جو ہیں وہ دستیاب نہیں کی جا رہی، تو اس کا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ جو مصدقہ نقول ہیں، یہ جو اپلیکینٹ ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کے لیے نا ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ جی ہمیں یہ فلاں فلاں نقول جو ہمیں چاہیے۔ جو اپلیکینٹ ہے اس کا بطور رائٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دینا لازمی ہے آر او کو۔ دوسرے نمبر پہ اوپر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ عوام کو بآسانی دستیاب ہونا لازمی طور پہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ جی یہ کہاں پہ جائیں گے یا کیا کریں گے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ جو اپیلز ہیں وہ تو ہونی ہے الیکشن ٹریبیونل میں، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قبل اس کے فیصلہ کر دیا تھا کہ انہوں نے بلکہ ججز بھی اور بینچز بھی فائنل کر دیے تھے پورے ملک میں کہ جی آپ فلاں آپ کا اگر آر اوز کی طرف سے آپ کو کوئی ریزرویشنز ہیں یا آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو آپ فلاں بینچ میں جائیں گے یا فلاں آپ جو ہے اس میں جائیں گے، کورٹ میں جائیں گے۔ تو وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے۔ اگر بکھر کی بات کی جائے تو میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کو گزارش کی تھی کہ علی ضیاء باجوہ صاحب، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ان کو وہ نامینیٹڈ ہیں فار ہیئرنگ دا کیسز، اور 3 تاریخ سے آن ورڈ ان کی کیسز کی تو وہ ہیئرنگ کریں گے۔ اب اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ جی یہ اس کا کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے، تو میں اس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ ڈیوٹی ہے آر اوز کی ٹو پرووائڈ دا سرٹیفائڈ کاپی، اور اس میں کوئی دوسرا دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جیسے آپ نے فرمایا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے بارے میں، تو اس پہ اگرچہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں نے گزارش کی تھی کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہیں وہ ان کا ہونا لازمی ہے، لیکن اس پہ ایک ایکسیپشن جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آئی تھی، اور پچھلے ہی الیکشنز میں، ضمنی الیکشنز میں، جب اسی طرح تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو غائب کیا گیا تھا یا وہ غائب ہو گئے تھے، تو اس صورت میں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ایک بڑی اتھینٹک ججمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تائید کنندہ یا تجویز کنندہ نہ بھی ہوں اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ خود اپیئر ہو جائے تو دیٹ وڈ بی انف کہ وہ کر سکتے ہیں، اور ان کا نامینیشن پیپر جو ہے، کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو منظور کرنا لازمی طور پہ۔ اب انہوں نے، میں چھوٹا سا ایڈ کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ آپ نے جو ابھی ریسنٹ جو مسترد ہوئے ہیں، تقریباً سب سے زیادہ ایک تحریک انصاف کے ہی مسترد کیے گئے ہیں، تقریباً 2400 تھے، تو لگ بھگ 2000 کے قریب ان کے جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کی گئے ہیں، اور ان میں موسٹلی میں ایک ہی پوائنٹ آف ویو نظر آیا ہے، یا تو آپ کو نظر آئے گا کہ تائید کنندہ یا تجویز کنندہ غائب ہو گئے ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ جن پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ تو اس پہ بڑی سیٹل لا ہے، تائید کنندہ تجویز کنندہ میں نے عرض کر دیا، جو ایف آئی آرز کا ہونا ہے اس پہ بڑا سیٹل لا ہے کہ میئر لodging آف ایف آئی آر ڈز ناٹ کریٹ این اوفینس، کہ صرف ایف آئی آر کا ہو جانا کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر فائنل ججمنٹ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو ٹرائل تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک پینڈنگ ہے، تو اس لیکن بنیاد کیا ایک ملزم جو ہے کسی بھی امیدوار کو نومینیٹ کر سکتا ہے، اس کی تائید کر سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون شہادت ہے جی کہ اگر بے شک مدعی مقدمہ بھی پیش ہو جائے، لیکن اگر جب تک گواہ پیش نہیں ہوتا، اس کی شہادت نہیں آ جاتی، جی تو وہ کیس جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ قانون یہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس پہ ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ جو ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ گواہوں کی ضرورت پڑتی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مدعی کافی نہیں ہو سکتا؟ تو گواہوں کی ضرورت کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کنٹرڈکشن کے لیے، یا پھر اگر آپ کہیں کہ مدعی کے سٹانس کو مضبوط کرنے کے لیے، تینوں صورتوں میں ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر گواہ پیش نہ ہوں تو ایشو تو ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کی کہ اس پہ ایکسیپشن آلریڈی آ اگر چکی مخالف ہے۔ کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے تو اس کو جو ہے تجویز ہی نہیں کیا، تائید ہی نہیں کی، وہ بندہ خود آئے وہ بتائے، پھر جی اس پہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لاسٹ ججمنٹ آئی تھی وہ میں ہو سکتا ہے کہ اس کا لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو میں دے دوں یا پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا۔ وہ بڑی واضح ججمنٹ ہے کہ اس میں جب آپ ایلیگیشن لیتے ہیں اور دوسری جانب سے اگر اس کا ایلیگیشن کا رپلائی یہ آتا ہے کہ جی ہمارے تجویز کنندہ کو یا تائید کنندہ کو غائب کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ خود اپیئر ہو چکے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا
ایشو بنتا نہیں ہے. وہ بھی ایکسیپشن ہے اس صورت میں، جیسے کہ آج کل ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ایکسیپشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی رفیق احمد خان صاحب نیازی نے ایک تو اپیلز کی ہوئی ہیں ملتان بینچ میں، اور دوسرا انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے اگینسٹ نان پروویژن آف نان ڈسپنسیشن آف سرٹیفائڈ کاپیز لاہور ہائی کورٹ لاہور میں. جعفری صاحب ان کے پینل کے انچارج ہیں، اور وہ بھی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی سماعت کی جائے گی. ناظرین، اسی دوران ہمیں ایک بریکنگ نیوز ملی ہے حلقہ پی پی 93 سے. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حلقہ پی پی 93 سے جو چکوک اتحاد کے ایک امیدوار تھے رانا شاہد علی خان نے چودھری نصر اللہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین، جی آپ کو سانول نیٹ ورک بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ رانا شاہد علی خان جو کہ چکوک اتحاد کے ایک امیدوار تھے حلقہ پی پی 93 بکر میں، اس نے امیدوار حلقہ پی پی 93 چودھری نصر اللہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اسی حوالے سے ہم خبر لیں گے اور مزید تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ مظفر اللہ شاہ صاحب موجود ہیں. صاحبزادہ صاحب، چودھری رانا شاہد علی خان نے چودھری نصر اللہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے، کتنے اثرات مرتب ہوں گے سیاسی حوالے سے حلقہ پی پی 93 پہ؟ واجد بھائی بہت شکریہ. اور یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی دونوں کینڈیڈیٹوں کے درمیان، اور آج جو چکوک اتحاد کا بہت بڑا ایک کنونشن ہوا ہے 46 چک میں، اور اس کنونشن میں چودھری نصر اللہ ایک بہت بڑے جلوس کے ہمراہ وہاں پہنچے، اور وہاں بہت بڑا اجتماع تھا، اور وہ پورے چکوک کے لوگ کیا پورے حلقے کے لوگ بھی موجود تھے وہاں، اور حلقے جو علاقہ کچا کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ ایک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی وہاں موجود تھے. اور چودھری نصر اللہ صاحب کے حق میں رانا شاہد علی خان وڈرا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کی کمپین چلانے کا وعدہ کیا ہے. اور اس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کیونکہ چودھری نصر اللہ ایک عرصے تک ان کی فیملی بھی نعمانی گروپ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر نعمانی گروپ کے لوگوں نے وہاں حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. جی باجی شاہ صاحب، چودھری نصر اللہ رانا شاہد علی خان کے دستبردار ہونے کے بعد مضبوط کینڈیڈیٹ ہو گئے ہیں، خاص طور پہ چکوک کے ریاض میں. تو یہ چودھری نصر اللہ کے کینڈیڈیٹ ہونے سے اب چونکہ اتحاد بھی ہو چکا ہے، تو کس گروپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہاں پہ جو ایک اور سٹیک ہولڈر ڈھانڈلا خاندان بھی ہے، وہاں پہ ایک سٹیک ہولڈر جو ہے نعمانی خاندان بھی ہے، وہاں پہ عامر عنایت خان شاہانی بھی امیدوار ہیں. واجد بھائی، چونکہ چودھری نصر اللہ کا تعلق نعمانی گروپ سے ہے، زیادہ میرے خیال میں نعمانی گروپ متاثر ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈھانڈلا گروپ متاثر نہیں ہوگا. ڈھانڈلا گروپ بھی بہت زیادہ، چونکہ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کا کوئی اتنا زیادہ چکوک میں تعلق نہیں ہے. علاقہ کچا میں تو ان کا چونکہ اپنا آبائی گھر بھی ہے اور تعلق ہے، لہٰذا دونوں گروپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ متاثر ہوں گے، اور چودھری نصر اللہ ایک مضبوط امیدوار بن کے سامنے آ چکے ہیں. ناظرین، یہ بڑی اہم خبر تھی. سانول نیٹ ورک آپ کو بتا رہا ہے کہ امیدوار حلقہ پی پی 93 رانا شاہد علی خان نے آج 46 ٹی ڈی میں منعقدہ ایک کنونشن میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے چودھری نصر اللہ کے حق میں. یہ حلقہ پی پی 93 میں جو ہے ایک سیاسی بریک تھرو ہوا ہے، تو یہ بڑی اہم خبر ہے. ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، پروگرام تجزیہ کے دوران ہی ہمیں یہ خبر ملی ہے. ہمارے وہاں پہ سینئر کورسپونڈنٹ ثناء اللہ حافظ کیلوی نے ہمیں بتایا ہے کہ رانا شاہد علی خان نے چودھری نصر اللہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین، سانول نیٹ ورک آپ کو ضلع میں ہونے والی ہر سیاسی ڈیولپمنٹ اور بریکنگ نیوز کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کو تجزیے دے رہا ہے کہ کس حلقہ میں کیا پوزیشن ہے، کون کہاں جا رہا ہے. شاہ صاحب، آپ سے ایک شارٹلی ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جو چڈو برادری ہے اس کے خنان خیل سے روابط جو ہے بڑے تیز ہو گئے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. آج یا کل جو ہے کوئی چوتھی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی کوئی ہے اپڈیٹ؟ چونکہ وہ حلقہ جو NA 91 ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ وہاں پہ سید اکبر خان نوانی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ ثناء اللہ خان مستقل بھی امیدوار تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. واجد بھائی، اصل میں جو چڈو فیملی ہے ان کا آبائی تعلق جو ہے وہ بزرگوں کا جو تعلق ہے وہ مستی خیل گروپ یعنی روکڑی گروپ سے رہا ہے. بعد ازاں انہوں نے نعمانی گروپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ خنان خیل گروپ کے ساتھ وابستہ رہے. خنان خیل گروپ نے انہیں بیت المال کی چیئرمینی بھی دی،
اور ان کے دیگر ترقیاتی کام بھی اپنے دور میں کرواتے رہے۔ اب چونکہ ثناء اللہ خان مستی خیل جن کے کاغذات جو ہے وہ منظور نہ ہو سکے ہیں، اور اس وجہ سے اور پھر ایک تعلق کی وجہ سے حنان خیل ان کے پاس جا رہے ہیں، اور انہوں نے وقت مانگا ہے اپنی برادری سے مشورے کے لیے، اور واقعی چڈو برادری ایک بہت بڑی برادری ہے۔ اور پھر ان نون گروپ جو نون فیملی ہے اور گروپ ہے کلور کوٹ کا، ان سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ نون اور چڈو ہمیشہ ایک رہے ہیں، چونکہ اس وقت نون خاندان جو ہے وہ مجید خان حنان خیل کے ساتھ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چڈوؤں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی مجید خان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو زیادہ امکان یہی ہے کہ مجید خان کے ساتھ چڈو گروپ شامل ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی اور محمد صفت الحسنین ایڈوکیٹ کی رائے سنی، ان کا تجزیہ سنا، ان کی معلومات سنی۔ یقینی بات ہے کہ آپ سانول نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہیں، اور جب تک آپ جڑے ہیں تو آپ کو مستند اور ایتھینٹک خبریں ملیں گی۔ کوئی لیت و لال، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، کوئی ذاتی رائے جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوتی۔ ہم حقائق بیان کرتے ہیں، ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔